بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افواہیں نفرت کرنے والے شروع کرتے ہیں، بے وقوف انہیں آگے پھیلاتے ہیں اور احمق ان پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کا وقت کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بہترین وقت پر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ تمہیں کسی چیز کے لیے انتظار کروا رہا ہے تو یقین رکھو وہ تمہارے صبر کے بدلے میں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر خوبصورت عطا تیار کر رہا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ خوشی ایک انتخاب ہے، کسی ایک نعمت کا سوچ کر الحمدللہ کے ساتھ خوش ہو جائیں۔ پیسہ کمانا بہت ضروری ہے کیونکہ 24 سال کی عمر کے بعد لڑکوں سے خیریت نہیں، حیثیت پوچھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دعا کرتے رہو، میں سنتا ہوں، جانتا ہوں اور قریب ہوں، اور میں مناسب وقت پر بہترین عطا کرتا ہوں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ بے شک سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے مشکل وقت میں کسی کو بھی پکارو گے تو وہ مصروف ہی ملے گا۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے، اور وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ذہنی طور پر اتنا تھکا دیتے ہیں کہ ایک دن آپ رشتہ بچانے کے بجائے خود کو بچانا زیادہ ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا سب کے پاس وقت ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ رب کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا موقع دیتا ہے۔ جب معاشرے میں سچ اپنا وقار کھو دے، وہاں جھوٹ پرکشش محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ دنیا خوددار لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سازشی ذہن رکھنے والوں کے لیے آسان بنائی گئی ہے۔ یہاں سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے قافلے بنا لیتے ہیں۔ تم کسی انسان کے اندر کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تمہیں کیا پتہ یہ مسکرانے والے اللہ کے سامنے کتنا روتے ہیں۔ غلط جگہ پیسہ ضائع ہو جائے تو 2-3 ماہ میں بھول جاتے ہیں، لیکن غلط جگہ جذبے ضائع ہو جائے تو نقصان عمر بھر یاد رہتا ہے۔ جذبات کا ضائع ہونا بہت بڑا خسارہ ہے۔ منزل کی قیمت ہر کوئی نہیں جان سکتا، راستہ کیا کیا چھین لیتا ہے یہ فقط مسافر جانتا ہے۔ کچھ غم مسکراہٹ کو ہی نہیں انسان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ہر شخص سے بھلائی کی امید رکھو، یہ تمہاری شرافت ہے، اور ہر شخص سے برائی کا ڈر رکھو، یہ تمہاری سلامتی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کا شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ بیوی کا صبر کمزوری نہیں، گھر بچانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ درد کی شدت جو نہیں ہو پاتی بیاں لفظوں میں، وہ آنکھوں سے اشک بن کر بہہ جاتی خاموشی سے۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پہلے لوگ جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے کہ گناہ ہوگا، اب سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ نقصان ہوگا۔ 5 کاموں میں جلدی کرو، مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کو نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔
اے اللہ میرے دل سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ مایوس مت ہونا، وہ ذات تمہارے ہر اداس لمحوں کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا حلق میں جان لے سکتی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی ہی گود میں سر رکھ کر رونے کی عادت ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ماں باپ سے نہیں کہتی۔ جن عورتوں کا کہنا ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں، وہ عورت یہ قیمتی بات اپنی بھابھی کو بھی بتائیں۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ اگر آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی عصر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی۔ باپ وہ نعمت ہے جس کی چپل بھی دروازے پر ہو تو سکون دیتی ہے۔ دنیا کے سہارے کمزور ہوتے ہیں مگر اللہ کا سہارا ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکن ہے جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے یا اس کے لیے دعا کرے تو اللہ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائے تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپٹ کر باہر نکلے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ وقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یہ نشہ اتار دیتا ہے وہم کا بھی اور اہم کا بھی۔ سورہ لہب کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ انسان اکثر گناہ سے نہیں ہارتا، وہ اپنی انا سے ہارتا ہے، اور سورہ لہب ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر انا سچ سے بری ہو جائے تو انجام ابو لہب جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاق، جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کروا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھا اخلاق والا کوئی بھی نہیں۔ اگر جوتی لٹکانے سے آپ کی گاڑی حادثے سے بچ سکتی ہے تو پھر آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ ایک جوتی گردن میں بھی لٹکا لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ جب بیوی گھر میں نہ ہو تو گھر اور کمرہ اداسی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ انسان بہت سی جگہوں پر بول کر نقصان اٹھا لیتا ہے، چاہے وہ غصے میں ہو، جھگڑے میں ہو یا کسی کی غیبت میں، لیکن جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت سے گناہوں، جھگڑوں اور فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی خاموشی حکمت بھی ہے اور حفاظت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اختلاف میں کردار پہ حملہ کرنے والے کبھی اپنے نہیں۔
اچھے لوگ قسمت سے ملتے ہیں اور دعاؤں سے زندگی میں رہتے ہیں۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، کیا موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یاد رکھنا، جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔